کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. اس شارٹ کورس کے ساتھ عبدالعزیز عبدالرحیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے سبق نمبر 19 کو لے کر. اس سبق میں ہم سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد کی دعائیں سیکھیں گے. گرامر میں سمعہ اور علمہ کی مشق کریں گے اور کچھ نکات بھی لیں گے سیکھنے کے تعلق سے. آتے ہیں ہم پہلے دعاؤں کی طرف. میں پھر سے آپ کو یہاں یاد دہانی کرا دوں کہ اگر آپ کے پاس اس کے نوٹس نہ ہوں تو آپ ہمارے ویب سائٹ understandquran.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سونے کے وقت کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، بسمک تیرے نام سے، بسمک تیرے نام سے، اموت میں مرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، افعل میں کرتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں. تو اموت میں مرتا ہوں، واحیا اور میں جیتا ہوں اور میں زندگی پاتا ہوں. موت و حیات، حیات سے احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم اے اللہ، بسمک تیرے نام سے، اموت میں مرتا ہوں، و احیا اور میں جیتا ہوں. نیند سے جاگنے پر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے. الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہیں. الذی جس نے احیانا زندہ کیا ہم کو، احیا زندہ کیا نہ ہم کو، بعد ما بعد اماتنا موت دینے کے ہم کو، اماتنا اماتا موت دینے کے نہ ہم کو، بعد ما اماتنا بعد موت دینے کے ہم کو، وإلیہ النشور وإلیہ اسی کی طرف، النشور اٹھ کر جانا ہے. آج ہم نیند سے اٹھ رہے ہیں، ایک دن قبر سے اٹھیں گے اور اسی کی طرف اٹھ کر جائیں گے. الحمدللہ الذی احیانا تمام تعریفیں اور شکر اللہ کا ہے جس نے زندگی دی ہم کو، بعد ما اماتنا بعد موت دینے کے ہم کو، وإلیہ اور اسی کی طرف النشور اٹھ کر جانا ہے. اب ہم آتے ہیں کچھ الفاظ کی انالیسس پر. اموتو جیسا میں نے کہا افعلو کے وزن پر ہے. اموتو اور احیا افعلو کے وزن پر ہے. افعلو میں کرتا ہوں، اموتو میں مرتا ہوں، احیا میں جیتا ہوں. ایک اور چیز ہے جو آپ ایڈوانس کورس میں سیکھیں گے. ماتا یعنی مر گیا، اماتا مارا. حیا زندہ رہا، احیا زندہ کیا. خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، نزلہ اترا، انزلہ اتارا. تو یہاں پر وہ فارم بھی ہے. ماتا یعنی مر گیا، اماتا مارا یا موت دی. اماتنا موت دی اس نے ہم کو. کچھ نکات ہم لیتے ہیں یہاں پر دعاؤں کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو دو پہلوؤں میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے. یہ ایک پہلو ہے آپ کی دعوت کے عظیم الشان کام کا. آپ نے خالق و مخلوق، عابد و معبود، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان کے تعلق کو صحیح کیا. یہ آپ کا پہلا کام ہے. اور دوسرا کام اس کو مینٹین کیا کنٹینیوسلی. آپ ساری تاریخ پڑھ جائیے مختلف مذاہب کے مصلحین کی، آپ کو کہیں بھی
ایسا زبردست دعاؤں کا سلسلہ نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر پہلو سے ہر موقع پر تعلیم دی کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے. ہر موقع پر بندے کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا. جیسے یہاں پر سونے کے وقت کی دعا ہے, اٹھنے کے وقت کی, اور بے شمار دعائیں ہیں. اور یہ دعاؤں میں بڑی حکمتیں ہیں, بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑے فائدے ہیں. میں آپ کو ایک دلچسپ دعا کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے بیت الخلا سے نکلنے کی. غفرانکا, تیری مغفرت چاہیے. کیوں؟ اس کی ایک تشریح تو یہ ہے کہ اے اللہ, میں تیرا ذکر بیت الخلا میں نہ کر سکا, جو کہ کرنا چاہیے ہمیشہ, اس لیے میں اس بات سے تیری مغفرت مانگتا ہوں. یہ ایک ہائر لیول تشریح ہے, ایسا ہونا ہی چاہیے. ایک دوسری سمپل تشریح اس کی یہ ہے کہ اے اللہ, تو نے کھلایا, میں نے کھا لیا, پیٹ بھر لیا, مزہ آ گیا, قوت آئی, چلا پھرا, انجوائے کیا, اور جو فضلہ تھا اس کو نکال بھی دیا, لیکن تیرا شکر ویسا نہ کر سکا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا, اس لیے میں تیری مغفرت مانگتا ہوں. اس دعا کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ایک پہلو ہم لیتے ہیں. اللہم بسمک اموت واحیا. دعا ہم نے مانگ لی. احتساب, پلان تبلیغ. کیا احتساب کریں گے؟ اگر آپ یہ کہیں, اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کا ایک بیٹا جوان ہے جو گھر سے صبح باہر نکل جاتا ہے, سارا دن گھومتا پھرتا ہے, رات کے 11-12 بجے واپس آتا ہے. یہ نہیں پوچھتا اپنے والدین سے کہ کیا کھایا انہوں نے, کیا پیا, کچھ نہیں. سیدھا جاتا ہے, سلام کرتا ہے, کہتا ہے ابو امی میں آپ کی خاطر جیتا ہوں اور آپ کی خاطر مرتا ہوں, کہتا ہے اور سو جاتا ہے. آپ بتائیے کہ واقعی وہ والدین کی خاطر جیتا اور مرتا ہے؟ تو یہ دعا اللہم بسمک اموت واحیا, اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں, کیا واقعی یہی حال ہے؟ کیا میں اس دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس دین کے لیے, اللہ کے نام کے لیے میں جیتا ہوں؟ کتنے گھنٹے لگاتا ہوں خاص کر اس دین کے کام کے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں کرتا ہوں الحمدللہ, نہیں کرتا ہوں استغفر اللہ. پلان کیا ہے؟ اب پلان بنائیے اگلے دن کا, اگلے ہفتے کا, اور اس بات کی تبلیغ کیجیے. اٹھنے کی دعا پر بھی ہم یہ فارمولا اپلائی کر سکتے ہیں. ہم نے دعا کی, وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, تیرا شکر ہے, تو اب احتساب بھی کرنا ہے, پلان بھی کرنا ہے کہ کل بھی اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے, تو سارا دن کیا کرتے رہے, یہ احتساب ہوا. اگر اچھے کام کرتے رہے الحمدللہ, نہیں استغفر اللہ. اب آج جو اٹھایا ہے, اب پلان کیا ہے سارے دن کا, کچھ نیک کام کرنے کا پلان ہے یا نہیں, اور اس بات کی تبلیغ. ناظرین, اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے. قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین, وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس شارٹ کورس میں. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں سونے اور اٹھنے کی دعاؤں کی. اللہم, اے اللہ, بسمکا, تیرے نام سے, بسم اللہ, اللہ کے نام سے, بسمکا, تیرے نام سے, اموتو, میں مرتا ہوں, اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں, اعبدو, میں عبادت کرتا ہوں, افعلو, میں کرتا ہوں, اموتو, میں مرتا ہوں, واحیا, اور میں جیتا ہوں, زندگی پاتا ہوں, حیات لیتا ہوں. احیا, حیات سے, موت و حیات. اللہم, اے اللہ, بسمکا, تیرے نام سے, اموتو, میں مرتا ہوں, واحیا, اور میں جیتا ہوں. اللہم بسمکا اموت و احیا, اے اللہ. اٹھنے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمد, تمام تعریفیں اور شکر, اس لیے کہ سو کے اٹھنے کے بعد شکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ رکھا, تو تمام تعریفیں اور شکر للہ, اللہ کے لیے. الذی, جس نے, یا جو یا جس نے,
احیانا زندہ کیا ہم کو, احیانا زندہ کیا ہم کو, بعدما بعد. دیکھیے سمپل ترجمہ کرتے ہیں ہم, کمپلیکس میں نہیں جائیں گے اس وقت. یہ لے لیجئے بعدما یعنی بعد. اماتنا تیرے مارنے کے ہم کو, اماتا تو نے مارا, نہ ہم کو, اماتا تو نے مارا, بعدما بعد, اماتا نہ اس نے مارا ہم کو. اللہ کا شکر ہے جس نے زندہ کیا ہم کو بعد اس کے مارنے کے ہم کو, یا بعد موت دینے کے ہم کو. بعدما اماتنا بعد موت دینے کے ہم کو, وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف, النشور اٹھ کر جانا ہے. اب ہم نیند سے اٹھ رہے ہیں, ایک دن قبر سے اٹھ کے اسی کی طرف جائیں گے. ترجمہ کیجئے. الحمدللہ تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہیں. الذی جس نے احیانا زندہ کیا ہم کو, بعدما بعد, اماتنا موت دینے کے ہم کو, وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف, النشور اٹھ کر جانا ہے, لوٹ کر جانا ہے, اٹھ کر جانا ہے, لوٹ کر جانا ہے میں مصیر ہے. وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف, النشور اٹھ کر جانا ہے, النشور اٹھ کر جانا ہے. ٹکڑوں میں ترجمہ کریں گے ہم. الحمدللہ الذی احیانا, ترجمہ کیجئے تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جس نے زندہ کیا ہم کو, بعدما اماتنا بعد موت دینے کے ہم کو, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. ہم آتے ہیں اب گرامر کی طرف. گرامر میں ہم سیکھیں گے باب سمع. دیکھیے ہم افعال سیکھ رہے ہیں. بیسیکلی شروع میں ہم نے سیکھا تھا فعل فعلوا فعلت فعلتم فعلتوا فعلنا, یفعلوا یفعلون, تفعلوا تفعلون, افعلوا نفعلوا, افعل افعلوا, لا تفعل لا تفعلوا, فاعل مفعول فعل. اس کے ہم نے کہا 4 ابواب ہیں. پہلا فتحہ ہے جو بالکل فعلہ جیسا ہے. دوسرا نصرہ کا سٹائل ہے, باب ہے, یعنی اس میں کیا فرق ہے, او کی آواز کا فرق ہے. جیسے فعل یفعل, فتح یفتح تھا, یہاں پر اس میں نصرہ کا ینصرو کے بجائے ینصرو ہے. او کی آواز ہے, کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور یہ او کی آواز ینصرو میں ہو تو سارے مضارع کے صیغوں میں آئے گی. ینصرون تنصرو تنصرون انصرون انصرو, اور انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو, اس میں بھی اس کا اثر ہوگا. تیسرا اسٹائل تھا ضربہ کا, یعنی ضربہ ضربو ضربتا ضربتم ضربتو ضربنا, یضربو, یہ یضربو ہوتا ہے, یہ یضربو نہیں, یضربو نہیں. جب ای کی آواز یہاں پہ آئی تو یہ چلے گی آواز یضربون تضربو تضربون اضربون اضربو, اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو, یہاں تک. چوتھا اسٹائل ہے سمع کا, باب سمع. 6 اسٹائل ہیں ٹوٹل 6 اسٹائل ہیں, لیکن ہم 4 کر رہے ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. چوتھا اسٹائل ہے سمع, اور آپ نے شاید غور کر لیا ہوگا کہ دوسرے حرف میں ہی تبدیلی ہے. سمع کے بجائے سمع ہے. ہم نے اب تک کیا تھا فتح, نصر, ضرب, تو سمع ہونا چاہیے تھا, یہ سمع ہے. جب یہاں پر چینج ہوا سمع تو سمعوا, سمعت, سمعتم, سمعتو, سمعنا, سمعت, یعنی ماضی کے جو صیغے ہیں اس میں یہ دوسرا حرف ہمیشہ ای کی آواز لیتا رہے گا. بس سمپل سا چینج ہے. سمع قرآن کریم میں 100 بار آیا ہے تقریباً اپنی مختلف شکلوں میں, اور عالمہ جو آج ہم پریکٹس کریں گے سمع کے ساتھ 518 بار. 6-7 منٹ کی پریکٹس, لیکن 100 بار آنے والے الفاظ. محبت سے کیجئے, شوق سے کیجئے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے ہیں. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد ناظرین آپ کا استقبال ہے. اس شارٹ کورس میں نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. تو سمعو, سمعتا, سمعتم, سمعتو, سمعنا, سمعت, یعنی ماضی کے جو صیغے ہیں اس میں یہ دوسرا حرف ہمیشہ ای کی آواز لیتا رہے گا. بس سمپل سا چینج ہے. سمع قرآن کریم میں 100 بار آیا ہے تقریباً اپنی مختلف شکلوں میں, اور عالمہ جو آج ہم پریکٹس کریں گے سمع کے ساتھ 518 بار.
6-7 منٹ کی پریکٹس لیکن 100 بار آنے والے الفاظ محبت سے کیجئے، شوق سے کیجئے. ناظرین، اب ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سے گرامر کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. یہ جو ہم الفاظ کی پریکٹس کر رہے ہیں یہ چوتھے باب سے ہیں. سمیع یسمعو. سمیع کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سمیع اس نے سنا. تو چلیے پریکٹس شروع کرتے ہیں. سمیع اس نے سنا، سمعو سب نے سنا، سمعت آپ نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعنا. ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سب سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، نسمعو. ہم سب سنتے ہیں. اسمع تو سن، سن. اسمع سن. اسمع سنو، اسمعو. سنو، لا تسمع بس سنو، لا تسمعو. بس سنو. سامع سننے والا، مسموع سنا ہوا، سمع. سننا، هو سمع هي سمعتا، سمعت. هو يسمع هي تسمع، تسمع. صرف عربی میں سمع سمعو، سمعا سمعو، سمعت سمعتم، سمعتا سمعتم، سمعت سمعنا. سمعت سمعنا، يسمع يسمعون، يسمع يسمعون، تسمع تسمعون، تسمع تسمعون، أسمع نسمع. أسمع نسمع، اسمع اسمعوا. اسمع اسمعوا، لا تسمع لا تسمعوا. لا تسمع لا تسمع، سامع سامع مسموع مسموع، سمع. سمع هو سمع هي سمعت، سمعت. هو يسمع هي تسمع. تسمع. اب میں اشارے کروں گا، آپ عربی میں صیغے بتائیے. سمع سمع سمعتا سمعتم سمعتم سمعنا، يسمع يسمعون، تسمع تسمعون، أسمع نسمع، اسمع اسمعوا، لا تسمع لا تسمع، سامع مسموع سمع. هو سمع هي سمعت. سمعت. هو يسمع هي تسمع. تسمع. ٹھیک ہے. جو دوسرا لفظ ہے ہمارا آج کی ایکسرسائز کا وہ ہے علیما. علیما یعنی کہ اس نے جانا. علیما یعنی اس نے جانا. ایکسرسائز شروع کرتے ہیں. علیما اس نے جانا، علیمو. سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمنا. ہم سب نے جانا. يعلم وہ جانتا ہے، يعلمون. وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، تعلمون. آپ سب جانتے ہیں، أعلم میں جانتی ہوں، نعلم. ہم سب جانتے ہیں. علم جانو، علموا. جانو، لا تعلم مت جانو، لا تعلم. مت جانو، عالم جاننے والا، معلوم. جانو، علم جاننا، جاننا. هو علم هي علمت، علمت. هو يعلم هي تعلم. تعلم. اب صرف عربی میں پریکٹس کریں گے. علم علمو. علم علموا، علمت علمتم. علمت علمت، علمت علمنا. علمت علمنا، يعلم يعلمون. يعلم يعلمون، تعلم تعلمون. تعلم تعلمون، عالم نعلم. أعلم نعلم، اعلم اعلموا. اعلم اعلموا، لا تعلم لا تعلموا. لا تعلم لا تعلم، عالم عالم معلوم. معلوم، علم. علم، هو علم هي علمت، علمت. هو يعلم هي تعلم. تعلم. اب میں اشارے کروں گا، آپ عربی میں صیغے بتائیے. علم علموا، علمنا علمتم، علمت علمنا، يعلم يعلم، تعلم تعلمون، أعلم نعلم، اعلم لا تعلم لا تعلم، عالم معلوم، علم. هو علم هي علمت. علمت. هو يعلم هي تعلم. تعلم. جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم اور اس میں بھی ہم نقطۂ شوق. اب ہم آتے ہیں ایک نقطۂ شوق کی طرف. جیسے میں نے کہا قرآن روزانہ پڑھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: نالج، اسکل، ایٹیٹیوڈ. میں سمجھتا ہوں کہ معلوم ہے قرآن کیا ہے اور کیوں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ، کیسے سمجھنا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. سارا مسئلہ وہ ایٹیٹیوڈ اور ڈیزائر کا ہے. اور ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ایکسکیوز ہے وہی کہ میں بزی ہوں. یہ شیطانی ایکسکیوز ہے جہاں تک قرآن کا تعلق ہے. اسی کو دبانے کے لیے، اسی کو ہٹانے کے لیے یہ نکات شوق اور خوف وغیرہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو اٹھائے گا اور دوسروں کو نیچے کر دے گا. یعنی جو اس کتاب کو پکڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اونچائی سرفرازی دے گا اور آخرت میں بھی، اور دوسروں کو گرا دے گا. آج کا اگر آپ سکسیس لٹریچر پڑھیں، یہ انالائز کریں سکسیس پر جو ریسرچ ہوئی کہ کیا چیز لوگوں کو دنیا میں کامیاب بناتی ہے. دنیا میں
تو پہلا آنسر ہوگا ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ، ان کا سلوک کیسا ہے، کانفیڈنس، آپٹیمزم یا پازیٹیو تھنکنگ، گڈ ریلیشن شپ وتھ ادرس، یعنی دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات، بہترین اخلاق، برتاؤ، یہ ہیں چیزیں جو انسان کو دنیا میں بڑا بناتی ہیں. خوب ڈگریاں حاصل کرنے سے یا خوب پیسہ حاصل کرنے سے انسان بڑا نہیں بنتا. یہ ہیں جو بڑے لوگ ہیں دنیا میں. تو میں کہوں گا کہ قرآن کریم سے بہتر وہ کوئی کتاب اس دنیا میں ہے ہی نہیں جو ان ایلیمنٹس کو اور بے شمار دوسرے اہم ایلیمنٹس کو انسان کے اندر بہترین طریقے سے پیدا کرے، اور نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی ابد الآباد کی کامیابی عطا کرے. تو قرآن کریم کو محدود معنوں میں برکت کی کتاب مت سمجھیے، بلکہ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے سارے نسخے اس کتاب میں ہیں. اس کتاب کو فالو کرنے والے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہیں. غیر مسلموں کی شہادت کے مطابق بھی مسلمان تو ضرور کہیں گے کہ آپ کامیاب ہیں. ذہن اور دل کا سکون، دل و دماغ کا سکون، جو کہ اصلی دولت ہے، اس کتاب کے بغیر کہیں نہیں مل سکتی. آخرت کی سچی، حقیقی، دائمی، ابدی کامیابی اس کتاب کو فالو کرے بغیر نہیں مل سکتی. یہی حقیقی وہ کمپریہنسو برکت ہے جو ہمیں اس کتاب سے حاصل ہو سکتی ہے. میں کہوں گا کہ ہمارے بچوں کو بچپن سے ہی یہ ٹریننگ دینی چاہیے. اس پر ہم نے کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے. آپ ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں understandquran.com، اور وہاں آپ کو تفصیل ملے گی. یہیں پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله 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 على محمد.